اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگے، یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو، اور مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے، اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے۔ عزیز دوست آپ غور کریں بات پر، تو کیسی کھلی بات ہے، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں،
یہ بخاری ہے. حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا. عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا. تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، امت رو رہی تھی. دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے نا. عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی اور لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ. آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے وہ رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا. عمر بات سن کے رو پڑے. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے. چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا، اے بنا رویوں نہیں جے منظوری، تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی، ہر وقت تر. دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا، کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی، حضرت صاحب میں جاؤں؟ جاؤ، یہ حکم ہے، لیکن تو محسوس تو کر، لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے. تو دل بھی تو پڑھنا. وہ میں پوچھ کے آیا جی انہوں نے مینوں آپ آخیا سی تو جا، اور تو نے سونگا نہیں نا، میرا پوچھا ہی ہے. تو نے محسوس ہی نہ کیا، تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا، تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح، غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر، جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو؟ طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر، سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم. اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری.
من جو لیا طے جو کر لیا ایک در پھڑیے پھر ان محکم پھڑیے پھر اس دے ہو کے مریے پکڑ جو لی طے جو کر لیا گزار دی عمر ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سیک دے ہی مر جائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سیک دے ہی مر جائیے. او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. یہاں تے لائیے ہی نہ. ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا ایک دفعہ صرف کہ ایک اویسے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم ہے. ایک دفعہ نکلا ایک اویس کرنی ہے. کرن کی شاخ ہے مراد اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان تھے. یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. او یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے. لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں. وہ ایک پہ سن دے کروڑا دیا بولیاں. اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے کرن کا ہے. مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی اس سے تعلق رکھتا ہے. ماں کا بڑا فرما بردار ہے. یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ. برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. درہم کے مطابق نشان ہوگا. ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو اویس کو جانتے ہو. جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو. ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے. حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. آپ ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے. کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے. مراد کی شاخ سے ہیں. یہ چہرے پر نشان ہیں. ماں کے فرما بردار ہیں. کہاں. کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو. حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں. فرمایا کرو نا اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا. حضور نے کرو نا دعا. ہم نے تو طے کر لی. ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا. ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا. ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا. بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤں دے ہی گزر گئی. ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام. پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو. دعا کرائی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے. تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے.
تو حضرت ویسے کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسے دے کچھ نہیں جو لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے، ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، ہم تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے۔ عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا، ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا، وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، تو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے۔ دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں، عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے، آج بھی حج کے موقع پر VIP کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا، لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے، رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے، کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں، ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دولت اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گردیدہ کر لیتی ہے، ساتھ اپنے ملا لیتی ہے۔ دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے، ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے میں، لوگوں کا حساب کیا، اپنا کبھی نہیں کیا۔ ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کبھی کسی نے کوئی زیادتی کی ہوگی، میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی، وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی، فلانی نیکی بھی میرے کھاتے، فلانی نیکی۔ بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا. حضرت عمر پہلے پہنچ گئے, میں بعد میں گیا, تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا. اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا, درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا. حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے کہتے ہیں عمر ابن خطاب, اللہ سے ضرور ڈر ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا. ڈر جا اللہ سے. اپنا احتساب کرتے, اپنے اوپر توجہ رکھتے. ہم اپنے کپڑوں کا, بالوں کا, کنگھی کا حساب رکھتے ہیں. حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں. وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں, میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں. ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے, ان سے محبت کریں کھول کے. میں آپ سے عرض کروں, میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا, ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جائے. میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے. میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں, حضرت عمر کو پڑھو, حضرت عمر کو سنو, حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو. اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو گے, سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے, سنا جائے. حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں, دنیا سے بے رغبتی پوری, مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ, لیکن ان سے عشق نہ کریں. عشق اللہ رسول, اللہ رسول سے. اور دوسری بات حساب اپنا کرنا, اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا, اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے.